آج 9 فروری ہے اور ہارپ ٹیکنالوجی اس کے بارے میں آپ کو انفارمیشن دینی ہے کہ ہارپ ٹیکنالوجی کیا ہے۔ HAARP یہ کس چیز کی ابریویشن ہے؟ یہ ہے ہائی فریکوینسی ایکٹیو اورل ریسرچ پروگرام۔ ہائی فریکوینسی ایکٹیو اورل ریسرچ پروگرام یہ اس کا مخفف ہے اور سوشل میڈیا پر ٹرینڈ بن چکا ہے۔ وہ ٹرینڈ کیا چل رہا ہے کہ ترکی کو مصنوعی امریکی زلزلے نے تباہ و برباد کر دیا ہے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ ہارپ ٹیکنالوجی کیا ہے اور یہ کس طرح کام کرتی ہے اور اس کے رزلٹ کیا کیا ہو سکتے ہیں۔ تو ہارپ ٹیکنالوجی کا مرکز جو ہے وہ امریکی ریاست الاسکا میں چلنے والے ایک ریسرچ پروگرام کا نام ہے، جو 30 سے 35 ایکڑ پر لگائے گئے 180 ٹاورز اور انٹیناز پر مشتمل ہے، جس سے 3 بلین واٹ کی طاقتور الیکٹرو میگنیٹک ویوز پیدا کی جا سکتی ہیں۔ ان الیکٹرو میگنیٹک ویوز کے ذریعے موسمیاتی یا مصنوعی موسمی تبدیلیاں یعنی کہ زلزلے، آفات، بارشیں، اگر کسی علاقے میں بارش نہ کروانی ہو تو اس کو بنجر کرنا ہو تو وہاں پہ بارش نہیں برسائی جاتی، اور اگر کسی علاقے میں بارش برسانی ہو تو وہاں پہ بارش برسانے کی یہ ٹیکنالوجی ہے۔ اور اگر زیادہ یعنی کہ ٹیکنالوجی استعمال تو اسے سیلاب اس علاقے میں آ سکتے ہیں۔ زلزلے اگر کسی علاقے میں لانے ہوں تو ہارپ ٹیکنالوجی کے ذریعے اتنی طاقتور ویوز کو چھوڑ دیا جاتا ہے کہ اس علاقے میں زلزلے آ جاتے ہیں۔ اسی کے ذریعے زمینی ذخائر کی تلاش اور وائرلیس کمیونیکیشن کی ٹیکنالوجی کا حصول بھی ایک مقصد ہے۔ سائنس کے بین الاقوامی قوانین کے مطابق کسی بھی نئی ایجاد کو رجسٹر کروانا اور اس کی بنیادی تشریح کرنا لازمی ہے۔ زمین کے اوپر فضا کی بہت سی تہوں میں سے ایک تہہ کا نام آئنوسفیئر ہے، جس کی موٹائی سطح زمین سے 70 کلومیٹر سے لے کر 300 کلومیٹر تک ہے، جو بے شمار مثبت اور منفی آئنز پر مشتمل ہے۔ الاسکا میں موجود اس پروجیکٹ کے کیمپ میں لگے انٹیناز، جو کہ 180 کے قریب ہیں، سے پاورفل الیکٹرو میگنیٹک ویوز کو آئنوسفیئر میں بھیجا جاتا ہے، جس کی وجہ سے وہاں بہت زیادہ حدت پیدا کر کے موسم میں غیر معمولی تبدیلیاں پیدا کی جاتی ہیں۔ اس کی وجہ سے زمین کے کسی بھی خطے میں حد سے زیادہ بارشوں سے مصنوعی سیلاب بھی پیدا کیا جا سکتا ہے۔ اس کی وجہ سے بارشوں سے کوئی علاقہ محروم کر کے اسے بنجر بھی بنایا جا سکتا ہے۔ ان ویوز سے زیر زمین ذخائر کی موجودگی اور ان کی مقدار کا اندازہ بھی لگایا جا سکتا ہے۔ آئنوسفیئر کا درجہ حرارت غیر معمولی حد تک یعنی کہ بہت زیادہ اس کو بڑھایا جا سکتا ہے، جس کی وجہ سے بہت ہی کم فریکوینسی کی لہریں پیدا کی جاتی ہیں، جن کا رخ زمین کی طرف موڑ دیا جاتا ہے۔ ان لہروں کی حیثیت یہ ہوتی ہے کہ ہزاروں میل کا فاصلہ طے کرنے کے بعد بھی یہ لہریں پھیلتی نہیں ہیں اور نہ ہی ان کی توانائی ختم ہوتی ہے، بلکہ یہ جڑی رہتی ہیں۔ اس لیے ان کی مدد سے انرجی کی بہت بڑی مقدار کو زمین یا فضا کے کچھ حصے پر فوکس کر کے بہت زیادہ درجہ حرارت کا پلازما پیدا کیا جا سکتا ہے۔ اس کی وجہ سے جنگلوں میں آگ بھی لگائی جا سکتی ہے، اڑتے جہاز کے انجن کو آگ لگا کے گرایا بھی جا سکتا ہے، گلیشیئرز کو مصنوعی طور پر پگھلا کر پانی بنایا جا سکتا ہے اور سیلاب کی صورتحال پیدا کی جا سکتی ہے۔ تحقیق سے اندازہ لگایا گیا ہے کہ ہارپک ریڈیو اسٹیشن الاسکا میں 180 کے قریب انٹیناز ہیں، جو تقریباً 72 فٹ اونچے ہیں۔ ان سب انٹیناز کو اس ترتیب سے جوڑا گیا ہے کہ تمام انٹینوں سے نکلنے والی شعاعیں الگ الگ بھیجنے کے بجائے ان سب شعاعوں کو ایک ہی جیٹ کے اندر سے گزارا جاتا ہے، جہاں وہ بے شمار طاقتور شعاعوں میں بدل جاتی ہیں۔ اس طرح یہ سب انٹیناز مل کر ایک انتہائی طاقتور انٹینا بنا دیتے ہیں۔ یہ انٹینا فضا میں ٹنوں کے حساب سے انرجی بھیجتا رہتا ہے، جس سے ایئر لفٹ ویوز پیدا ہوتی ہیں، جو فضا میں 3.6 بلین واٹس کی طاقت والی شعاعیں بھیجتے ہیں، جو کسی بھی اڑتے ہوئے جہاز کے انجن کو ایک ہی جھٹکے میں پگھلا سکتی ہیں۔ امریکی ملٹری کا کہنا ہے کہ کسی بھی جگہ ان ایئر لفٹ ویوز سے تباہی پیدا کی جا سکتی ہے۔
ہارپک ٹیکنالوجی سے کسی علاقے میں بارشیں، سیلاب، زمین کو بنجر بنانا ہو، کسی علاقے کا درجہ حرارت تبدیل کرنا ہو، کسی علاقے میں زلزلہ لانا ہو، کسی علاقے میں ہیٹ ویوز پیدا کرنی ہو، ہیٹ ویوز پیدا کرنا ہو، کسی علاقے میں سونامی لانا ہو، کسی علاقے میں کوئی بیماری پھیلانا ہو، کسی علاقے میں آگ لگانا ہو، اور اس طرح کی بے شمار کارروائیاں کرنا اس ٹیکنالوجی سے ممکن ہو گیا ہے۔ اسی پس منظر میں ترکی 2023 میں جس طرح 100 سالہ مادہ الدوزان سے آزاد ہو جائے گا تو امکان ہے کہ وہاں ترقی اور تجارت بڑھے گی۔ معدنیات اور تیل، گیس اور سمندری ٹیکس لگے گا جس سے ترکی کی اکانومی ایکسٹرا آرڈنری طور پر مضبوط ہوگی۔ ان حالات میں ترکی کو ترقی سے روکنے کے لیے 7.9 انٹینسٹی کا زلزلہ لا کر ترقی کی اس عمل کو بریک لگانے کی کوشش کی گئی ہے۔ تو یہ سوشل میڈیا پر بہت سارے لوگوں کو کہنا ہے کہ ترکی کا جو زلزلہ ہے وہ ہارپک ٹیکنالوجی کے ذریعے لایا گیا ہے۔ اچھا، ٹرینڈ یہ بھی ہے کہ ترکیہ شام میں آنے والا زلزلہ امریکی خفیہ ٹیکنالوجی ہارپ کا نتیجہ ہے۔ ناظرین، یہ بھی سوشل میڈیا پر کہا جا رہا ہے کہ 3 ہفتے قبل فیٹو کے قائم کاراباخ نے کہا تھا کہ 7.4 شدت کا زلزلہ آئے گا، یعنی کہ زلزلہ آنے سے کچھ 4 دن پہلے اس نے پیشگوئی کی تھی۔ امریکی جہاز ترکی بندرگاہ میں لگن انداز ہوا اور ہارپ کا بٹن دبا دیا گیا۔ سفارت خانے بند کر کے عملہ واپس بلا لیا گیا۔ اس تباہ کن صورتحال میں ہزاروں افراد لقمہ اجل بن گئے۔ سوشل میڈیا کا ایک حصہ سازشی نظریات تیار کرنے میں مصروف ہے جو ملک زلزلے میں انسانی ہاتھ کے ملوث ہونے کا اشارہ کر رہا ہے۔ سوشل میڈیا پر متعدد ویڈیو پوسٹ کی جا رہی ہیں جن میں زلزلہ کے وقت روشنیاں نظر آ رہی ہیں، جن کا مطلب یہ لیا جا رہا ہے کہ زلزلہ مصنوعی طور پر بنایا گیا تھا۔ کچھ صارفین کا خیال ہے کہ زلزلے کے وقت بجلی کا گرنا معمول کی بات نہیں ہوتی۔ یہ ایک صارف نے اس زلزلے کو ہارپ یعنی ہائی فریکوینسی ایکٹیو اینڈ رورل ریسرچ پروگرام سے بھی تشبیہ دی ہے، جو ایک امریکی تحقیقاتی مرکز ہے جو آئنوسفیر کی خصوصیات اور طرز عمل کا مطالعہ کرتا ہے۔ تو ہارپ ٹیکنالوجی کے ذریعے اس طرح کی آفات جو ہیں وہ نازل کی جا سکتی ہیں۔ بارصورت اللہ تعالیٰ میں محفوظ رکھے۔ یہ بڑی ہائی اور بڑی جدید قسم کی ٹیکنالوجی ہے۔ یہ پاکستان اس طرح کے لوگ جو ہیں وہ تو بس آپس کی دشمنی میں لگے رہتے ہیں، لیکن امریکہ میں 1867 میں بڑا جدید دور تھا جبکہ وہاں پہ بے شمار ایجادات کی، ہزاروں کی تعداد میں ایجادات ہوئی۔ وہاں پہ بجلی کے کھمبے لگے، لوگوں کے گھر میں بجلی، جبکہ ہم نے تو دیکھا ہے 1970 میں ادھر گاؤں تک میں لوگوں کو پتہ بھی نہیں ہوتا بجلی کیا ہے، تو صرف شہروں میں چند جو بڑے بڑے یعنی کہ وہ علاقے تھے وہاں پر ہوتی تھی۔ تو یہ اس قدر بے شمار امریکہ، جاپان، برطانیہ، انہوں نے بے شمار ایجادات کی ہیں اور ہم سے تقریباً یہ 100 سال آگے ہیں۔ تو یہ ہر ٹیکنالوجی کا سن کر ہر بندہ ششتے رہ جائے گا کہ یہ دیکھو کیسے وہ 180 انٹینرز کی طاقت کو جمع کر کے ایک جگہ اکٹھا کرتے ہیں اور پھر اتنی زیادہ طاقتور ویوز کو کسی بھی علاقے میں بھیج دیتے ہیں، وہاں جا کے وہ پھر اس سے اپنی مرضی کا کام لے سکتے ہیں۔ امریکہ کا کہنا ہے کہ ہم نے اس ٹیکنالوجی کا بند کر دیا ہوا ہے، لیکن یہ تو نہیں ہو سکتا نا۔ امریکہ جہاں چاہے گا اس کو کام لے سکتا ہے۔ جیسے دیکھیں آپ امریکہ میں دیکھیں، پاکستان میں بھی زلزلہ آیا، پاکستان میں اس دفعہ جو سیلاب آیا ہے وہ لگتا ہی نہیں تھا۔ اب مونسون کا موسم جو شروع ہے تو یہ کوئی موسم تو نہیں ہے مونسون کا، یہ تو آج سے کتنے مہینے پہلے ہوتا ہے۔ بہرصورت اس طرح کی موسمیاتی تبدیلیاں جو ہیں تو اللہ تعالیٰ ہمیں محفوظ رکھے۔ خدا حافظ، السلام علیکم۔